اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے، اور اس کی وجہ جانتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو چند ہی منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آئیے میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، ایک بات میں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جب ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا، یعنی بھر لیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو اعراض کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیا، جب ہم نے اور آپ نے قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا، ہمارا گھاٹا کیا ہوا؟ آج وہ رزلٹ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھارت کے رہنے والے مسلمان ہیں، میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا، میں عالمی سطح کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اس ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ آج دیکھیے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر کس طرح انیائی اور کس طرح اتیاچار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گجرات کے اندر بلا وجہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی کی سرزمین پر بلا وجہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ آج ہماری اس دیش کے اندر یعنی وہ جو نفرت والے، جو نفرت پرست طاقت ہے، آج ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر قابض ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وقت نہیں ہے، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میری تقریر موجودہ حالات کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آج میں موجودہ حالات کے اوپر بات نہیں کروں گا، بس اشارتاً آپ کے سامنے یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ جب مسلمانوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا تو مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا، اور وہ نقصان آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے؟ کیا بیان فرمایا ہے؟ ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اے لوگو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اے کٹیہار کے مسلمانوں، اے بھارت کے مسلمانوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں بیان فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے بھارت کے اندر جو آج ہماری حالات ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھیے آج صبح شام ہم اور آپ اپنی حالات کا رونا روتے ہیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں صاحب آج ہماری ایسی حالات ہو گئی، صاحب آج مسلمانوں کی ایسی درگتی ہو گئی، صاحب بلا وجہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا گھر توڑا جا رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہے۔ صاحب یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آج بھارت کے مسلمان ہر جگہ اس حالات کا رونا روتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کو، ہم جیسے اور آپ جیسے گناہگار مسلمانوں کو اس حالات کا رونا رونے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ جو حالات آج ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم نے اور آپ نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ ورنہ آپ اس واقعہ کو یاد کیجئے، تاریخ کے اندر وہ واقعہ آج بھی یاد ہے، آج بھی وہ واقعہ درج ہے تاریخ کے اندر کہ اس دنیا کے اندر نا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ کیا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ یہ مودی یوگی ہوگی، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ بہت ظالم تھا وہ، ظالم بادشاہ تھا وہ۔ نام کیا تھا؟ حجاج بن یوسف۔ اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف کہ لوگوں کا جینا دوبھل کر دیا تھا۔ ذرا سی باتوں کے لیے لوگوں کی گردنیں مار دیتے تھے، لوگوں کا چین سکون سب کچھ وہ چھین لیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے امام صاحب، یہ جو حجاج بن یوسف ہے
یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، امام صاحب حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، نہ ہمیں جینے دے رہا ہے نہ ہمیں مرنے دے رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اے بھارت کے مسلمانوں اس واقعہ کو یاد رکھو، اے منہاری کے مسلمانوں اس واقعہ کو یاد رکھو۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ یہ چائے والا کہاں سے آیا اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ سنو، اسی طرح اس وقت کے مسلمان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے اور حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کرتے اور کہتے ہیں یہ امام صاحب آپ ہی کچھ کریے، امام صاحب آپ ہی کچھ کیجئے، اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اب حجاج بن یوسف کا جواب، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو۔ اس نے اس وقت جواب دیا تھا اور آج مولوی تنویر عالم اسی جواب کو نقل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہے کہ اے لوگوں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ شکایت کرنے والوں، اے شکایت لے کر آنے والوں، اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے، اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے معصیتوں کا نتیجہ ہے کہ جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا، جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور آج میں وہی جواب دے کر جا رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی حالات کا رونا رونا ابھی اپنی حالات کا رونا رونا بند کر دو، اس لیے کہ آج بھی اگر تمہارے اوپر یہ سرکار اگر مسلط ہے، یہ ظالم سرکار اگر آج تمہارے اوپر مسلط ہے تو یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ صاف لفظوں میں بات کو سمجھ لیجئے اور اپنے اندر اس بات کو فٹ کر لیجئے کیا جو ہماری حالات ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا پھل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حدیث سنیے، میں حدیث بھی پڑھ کر چلا جاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر آؤں گا جو آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو داؤد کھولیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، راوی حدیث کے راوی حضرت یعنی عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، اے لوگو اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا مطلب دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرنا تم شروع کر دو گے، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، لین دین کے معاملے میں جب تم امانت میں خیانت کرنا شروع کر دو گے، دھوکہ دھڑی کا کاروبار، بے ایمانی کا کاروبار تم شروع کر دو گے، اپنے بزنس میں جھوٹ کو شامل کر لو گے، فریب کو شامل کر لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سلط اللہ علیکم ذلًا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ کتنی ذلت؟ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ نا جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے بڑے پیار سے دیکھتے تھے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے، آج یہ قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا تھا، آج وہ قوم اتنا ذلیل ہو گئے، آج وہ قوم اتنے نیچے آ گئے کہ آج مسلمانوں کی طرف پیار کی نگاہوں سے، محبت کی نظر سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پان کھا کر اور گٹکا کھا کر مسلمانوں کے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج ہماری یہ حالات ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے بیان فرمایا تھا جب تم دنیا سے راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم جہاد کو چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور ایک بات، ہمارے بہار میں، میں بھی بہار کا ہوں،
اور میں کٹیہار ڈسٹرکٹ کا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں کہیں اور رہتا ہوں, میں کٹیہار میں نہیں رہتا, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے یہاں نا, مثال کو سمجھیے گا, میں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں مثال دے کر جا رہا ہوں کو. اچھا میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ بھئی جواب دیجیے, آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اچھا آ رہی ہے. دیکھیے الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے نا, اشارہ کر کے بتا کے جا رہا ہوں, الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ نا کیمپنگ چلاتے ہیں. کیمپنگ میں کیا کہتے ہیں, چائے کی دکانوں پر اڈا دیتے ہیں, گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں جاتے ہیں, اور وہ جو ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں نا اس کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس بار نا ووٹ اس کو کرنا, اس بار نا ووٹ اس کو کرنا. کیوں کرنا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سرکار آئے گی, اس کی سرکار جائے گی تو ہماری حالات اچھی ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار بدلنے سے آپ کی حالات بدل جائے گی, تو مولوی تنویر عالم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ کر جا رہا ہے, لوگوں سنو, سرکار بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتی ہے, سرکار بدلنے سے آپ کی حالات نہیں بدلے گی, کیونکہ نبی نے بیان فرمایا سلط اللہ علیکم ذلم, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا تو لا ینزعہ, اس وقت تک یہ ذلت ہٹے گی نہیں جب تک حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے, جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آؤ گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا, اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اول شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا پڑے گا, اپنے دامن کو گناہوں سے صاف رکھنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا, تب جا کر یہ حالات بدلے گی, ورنہ یہ حالات نہیں بدلے گی میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ہاں, اب گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ مولانا صاحب بچے تو کیسے بچے؟ جلسے ہوتے ہیں, مولوی لوگ آتے ہیں, گلا فار فار کر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, امام صاحب کی زبان سے جمعے کا خطبہ سنتے ہیں, وہاں پر بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہے. مولانا صاحب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں, لیکن کیا کریں, گناہوں سے نہیں بچ پاتے. ہاں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آئیے ایک چیز میں بتا کر جا رہا ہوں, یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, سنیے, جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ نا اس چیز کو فالو کر لیں گے, کیا چیز, کہ ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر نا تقوی پیدا کرنا ہوگا, ہمارے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا. ایسا کیوں بول رہا ہوں, یہ بھی بول کے جا رہا ہوں, سن لیجئے گا, اس بات کو بھی نا اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے. ایک انسان, اگر میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں, اگر آپ صبح شام 24 گھنٹہ مولوی تنویر, مولوی جرجیس, مولانا عبدالغفار سلفی, مولانا ابوالکلام سلفی, جتنے بھی مقرر ہیں, اگر تمام مقرروں کی تقاریر اگر آپ صبح شام اگر سنتے رہیں گے نا, ہمیشہ 24 آور اگر آپ سنتے رہیں گے نا, پھر بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی, اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا, اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے. اور یہی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر میرا ڈر نہیں ہوگا تو وہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا, اور جب گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو ان کے حالات بھی نہیں بدلے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار, ایک جگہ 2 جگہ نہیں, قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, مومنوں سے کہا, کیا کہا, کہ اے مومنوں سنو, اے لوگو, رب کا فرمان آ گیا, رب کا اعلان ہو گیا, اے لوگو, رب کا میسیج آپ کے پاس آ گیا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہاں پر مومنوں کو خاص کیا گیا,
یہاں پر ان لوگوں کو خاص کر دیا گیا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھتا ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر مومنوں کو خاص کرتے ہوئے اعلان کر دیا، آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے اور لوگوں جو میرے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، سنو میرا میسیج یہ ہے کہ تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو. یہاں پر تو صرف مومنوں کو بتایا گیا، لیکن دوسری جگہ پر بھی ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جب بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ ظلم کرنے سے ڈر جائے گا، گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، غلط کام کرنے سے ڈر جائے گا. اس لیے اللہ نے یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیا، مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا، سکھوں کو بھی شامل کر لیا. یعنی اس دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے تمام کے تمام ان لوگوں کو شامل کر لیا. ہمارے مودی چاچا کو بھی اور یوگی چاچا کو بھی شامل کیا اور کہا ڈرو مجھ سے، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اور نہ پھر ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا پھر تمہیں ڈالا جائے گا. میرے پیارے ساتھیو سب کو شامل کر لیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگو ڈرو کس سے؟ اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، اس رب سے جو رب تمہارا پالنہار ہے. اللہ نے یہاں پر بھی کہا. اب آئیے حدیث کے اوپر بھی آپ کو لے کر آتا ہوں. اللہ نے تو قرآن بس میں نے تو بس 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بس اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. اب حدیث کے اوپر بھی آئیے، حدیث کے اندر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ ایک ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر بیان فرماتے. آئیے ذرا حدیث پر غور کرتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے سامنے ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے. سنیے، نبی اپنی اونٹنی پر سوار، نبی اپنی سواری پر سوار، نبی کے سامنے 1,00,000 یا پھر 1,25,000 صحابہ کا مجمع. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے سننے والوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو، یا پھر کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پھر نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا. یعنی اللہ کے پیارے رسول نے 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ غور سے سنو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ آج جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، آج میں تمہیں جو میسیج دینے کے لیے جا رہا ہوں نا، اس میسیج کو غور سے سن لو اور کنسنٹریٹ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سن لو. ابھی 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، سب سے پیچھے والی لائن سے غور کیجئے، سب سے پیچھے والی لائن سے اور پیچھے والی سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہونے کے بعد نبی سے فرماتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟
اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول نے اس حالات پر اور اس موقع پر سب سے پہلے صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا, جو تعلیم دیا, جو میسج دیا, وہ میسج یہ تھا کہ لوگو اتق اللہ, بس اللہ سے ڈرو. اے لوگو اتق اللہ, بس تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے, کامیاب ہونا ہے نا, تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اور ایک جگہ پر اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہونے سے ایک انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. آئیے اس آیت پر بھی ذرا غور کیجئے. اے لوگو, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, اتق اللہ, اے میری امت کے لوگوں, اپنے اندر تقوی پیدا کر لو, اپنے اندر تمہارے رب کا ڈر پیدا کر لو. اب کیسے اور کہاں کہاں ڈرو؟ پھر اللہ کے نبی نے 2 جملے کے اندر تمام چیزوں کو واضح کر دیا اور فرمایا, اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, جس پرستیتی میں رہو, اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو. تم جہاں بھی رہو, جس حال میں رہو, جس پرستیتی میں رہو, اگر ڈرنا ہے تو بس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اب مثال کے طور پر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھتے ہیں, اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف, فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف آؤ. آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے مسجد میں, نماز پڑھ لیے, نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آئے رات کے 12 بجے. حالانکہ دیکھیے آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی, آپ نے دن میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھی, اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے. سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے نا, ہے نا؟ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. یہاں پر ایک چیز بتاؤں, دیکھیے جنت میں نا کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا, اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, کوئی بتا ہی نہیں سکتا. میں اپنے خود کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, میں نہیں جانتا ہوں. اسی لیے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ کوئی نہیں بول سکتا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, دین کو لے کر دھندا کر رہا ہے, اور آج وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں, جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. مولوی صاحب کے پاس آؤ, جنت کی ٹکٹ خرید لو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. پیر صاحب کے پاس آؤ, جنت کی ٹکٹ خرید لو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ بڑا آسان ہے جنت کی ٹکٹیں دنیا میں بیچنا, پر حقیقت میں یہی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, اس کے بارے میں نہ تو کسی کو علم ہے نہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے. لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اور آپ اگر جہنم کے اندر چلا جاؤں تو جہنم میں جانے کی جو وجہ ہوں گے, جو ریزنز ہوں گے, ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہوگی, ایک وجہ اور ایک کارن یہ ہوگی کہ اس موبائل فون کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یا موبائل فون کو غلط جگہ پر یوز کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جائیں گے. آج تو سب کے پاس موبائل فون ہے, لیکن آپ بتائیے, اگر آپ بتائیے کہ آپ موبائل کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے, کیا آپ موبائل کے ذریعے سے گانا نہیں سنتے؟ صاحب دن میں اگر ہم اور آپ سنی لیونی کی ویڈیو نہ دیکھ لیں رات کو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے. ان لوگوں کی برہنہ ویڈیوز, ننگی ویڈیوز جب تک نہ دیکھ لیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے. آج کتنے نوجوان ہیں کہ جب تک وہ سلمان خان کی, شاہ رخ خان کی فلم نہ دیکھ لے رات کو نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ سب کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو گناہ ہے, لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حیثما کنتا, تم جہاں بھی رہو, جس حال میں رہو, جس پرستیتی میں رہو, اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو. یہاں پر نا ایک اور مسئلے کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں, ایک مسئلے کی وضاحت نہ اور کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ آج جو حالات ہیں نا ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں ڈرانے کی کوشش کی رہے. سنیے میری بات کو, آج جو حالات ہے نا, آج جو پرستیتی ہے نا, مسلمانوں کو ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے, ہمیں ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے.
पार्लियामेंट में खड़े होकर एक साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग जान लेंगे कि मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, अमित शाह जी की। वो अमित शाह जिसको तेरी पार भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो बात की बात है, लेकिन इतना याद रखिएगा साहब पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे थे। आज भी वो भाषण मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, आज भी वो भाषण मेरे मोबाइल में है। तो अमित शाह जी कह रहे थे कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बात को सुनिए, इसमें लॉजिक है। वो कह रहे हैं एक तरफ तो वो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, यानी मुसलमानों को हमारे सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कहा कि मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई और मैंने अमित शाह जी से कहा कि अमित शाह जी आप पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे नहीं डरना चाहिए। अरे सुनिए, हम आपसे क्या आपके बाप से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अगर डरते हैं तो बस ऊपर वाले से डरते हैं, अगर डरते हैं तो बस अल्लाह से डरते हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया इत्तकिल्लाह, अगर डरो बस अल्लाह से डरो। है तुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस देश में रहो, जिस कंट्री में रहो, जिस हालात में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर डरना है तो बस अल्लाह से डरो। किससे डरेंगे? किससे डरेंगे? अल्लाह से डरेंगे। नहीं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी जो हमें डराना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूरी है कि अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। इसके ऊपर ना बहुत देर तक बात की जा सकती थी, लेकिन आज वो हालात और वो माहौल नहीं है कि आपके सामने इसके ऊपर ज्यादा बात करूं। पर इतना याद रखिए कि गुनाह से बचने के लिए अल्लाह का डर अपने अंदर होना, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना मेरे प्यारे साथियों बहुत जरूरी है। आइए और एक हदीस भी आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। एक इंसान, ये हदीस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस हदीस को भी जरा सुनिएगा। एक इंसान कितने प्रकार से गुनाह करते हैं किसी को पता है? किसी को पता है एक इंसान कितने प्रकार से, कई प्रकार से या कई तरह से गुनाह करता है? किसी को पता है? सुनिए, दो प्रकार से और दो तरह से एक इंसान गुनाह करता है। वो कैसे? एक होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। जाहिरी तौर पर गुनाह करना मतलब, अब रमजान के महीने में एक बंदा है चाय की दुकानों पर बैठकर वो चाय पी रहा है। अब इमाम साहब रास्ते से गुजर रहे, इमाम साहब ने कहा कि अरे नालायक, तुझे डर नहीं लगता? तू सबके सामने चाय पी रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सबके सामने चाय पी रहा है रमजान के महीने में, हालांकि तुम्हारे ऊपर रोजा रखना फर्ज है। अब वो जवाब देता है, हट, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना? बहुत सारे लोग होते हैं खुल्लम खुल्ला बुराई करते हैं, खुल्लम खुल्ला वो क्राइम करते हैं, गलत काम करते हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो? जवाब आता है जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना। ये होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। बातिनी तौर पर गुनाह करना मतलब, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके गांव में एक मौलवी साहब है या एक हाजी साहब है। हाजी साहब की मिसाल लीजिए, आपके गांव में एक हाजी साहब है। हाजी साहब, ये अलग मसला है कि भाइयों का और बहनों का हक मारकर हज करके आया हो, ये अलग बात है। लेकिन हाजी साहब बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, हाजी साहब बड़े परहेजगार हैं। अब हाजी साहब क्या करते हैं? दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हाजी साहब को बीड़ी पीने की आदत है, तंबाकू खाने की, खैनी खाने की आदत है। अच्छा, आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं ना? ज्यादा से ज्यादा बीड़ी पीजिए, दिन में 28 बीड़ी पिया कीजिए। जब तक 28 बीड़ी नहीं पिएंगे ना, फिर आप जन्नत में नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बीड़ी पीजिए। बताने से क्या फायदा कि बीड़ी पीना इस्लाम में हराम है, क्योंकि आप तो मानने वाले नहीं है। तो वही हाजी साहब जिसकी मिसाल में दे रहा था, अब वही हाजी साहब लोगों की नजर से आड़ होकर, लोगों की नजर से छिपकर बीड़ी पीते हैं या फिर वो तंबाकू खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोगों के सामने करूंगा तो लोगों की नजर में जो मेरा मकाम है, जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी हैसियत है, वो कम हो जाएगी, वो घट जाएगी। इसलिए हाजी साहब लोगों की नजर से आड़ होकर गुनाह करते हैं। लेकिन आइए इन दोनों चीज को सामने रखिए और इस हदीस को, इब्ने माजा की इस हदीस को आप सामने रखिए। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज डे ऑफ
آف ججمنٹ کو یعنی یوم الحساب کے دن، یعنی جس دن آپ کا اور میرا حساب ہوگا، جس دن دنیا کے اندر ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں او لوگوں پھر میری امتوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔